ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے اصل میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی والقدر خیرہ، قدر کا لفظ بولا جاتا ہے، تو قدر کی کہتے ہیں لغت میں یعنی عربی زبان میں القدر لغت بمعنی تقدیر، یعنی چاہے قدر کہیں چاہے تقدیر کہیں دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے، یعنی تقدیر یا قدر کہتے کس کو ہیں، تو فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ بِأَنَّهُ علم اللہ تعالی بما تکون علیہ المخلوقات فی المستقبل، یعنی آنے والے وقت میں مخلوق جو کچھ کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز پہلے سے موجود ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں یا اسی کو قدر کہتے ہیں۔ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن تقدیر اور قدر کس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز اس کے علم میں پہلے سے ہے، یہی چیز کیا ہے، تقدیر کہلاتی ہے۔ اور ایک لفظ اور بولا جاتا ہے قضا، تو قضا کا معنی ہی ہوتا ہے فیصلہ یا حکم۔ اس کی تعریف میں فرماتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن جو ہے، اس کی پریبھاشا جو ہے، اما القضاء فہو بمعنی الحکم، قضا یہ حکم کے معنی میں ہے، وَيُعْرَفُ بِأَنَّهُ ایجاد اللہ تعالی الاشیاء حسب علمہ وقدرتہ، یعنی جس چیز کو، اب چیز سے مراد ہم بھی ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا کہ اس کے علم میں اور اس کے قدرت میں کامل طور پر تھا، تو جس چیز کو جس طرح سے بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی طرح سے بنا کر کے اپنا فیصلہ نافذ فرما دیا، یہ ہے قضا۔ تو چاہے قضا کہہ لیں، چاہے تقدیر کہہ لیں، چاہے قدر کہہ لیں، اس کا معنی آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے فیصلے کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ جو معاملات طے کر لیے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، جو معاملات اللہ تعالیٰ نے طے کر لیے ہیں وہی تقدیر ہے۔ اس کا تعلق ہم سے ہو تو وہ ہماری تقدیر ہے، اس کا تعلق کائنات کے ساتھ ہو تو وہ کائنات کی تقدیر ہے، اور اسی چیز کو تقدیر کہتے ہیں، قدر کہتے ہیں، قضا کہتے ہیں۔ اب اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی دیکھیں کون سی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے، سوال جب قسمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں تب سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے قضائے مبرم حقیقی، یہ وہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا وہ بس اٹل ہے، وہ ٹلنے والا نہیں۔ یہ پہلی قسم ہے تقدیر کی۔ دوسری قسم ہے، یہ پہلی قسم جو تھی قضائے مبرم حقیقی، یہ نہیں ٹل سکتی۔ اس کی مثال دیکھیں قرآن پاک سے، اس کے بعد دوسری دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 74 ہے، 74۔ یہ معاملہ کیا تھا کہ حضرت ہود یہ سورہ ہود کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا عذاب کے لیے۔ ان کی سرکشی جب بڑھ گئی، وہ اپنے عمل سے باز نہیں آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اور بستیاں الگ الگ تھیں۔ ایک جانب ایک بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت دے رہے ہیں، ایک دوسری آبادی میں حضرت لوط علیہ السلام۔ تو فرشتے جو آئے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، عذاب دینے کے لیے، ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے۔ تو جب عذاب دینے کے لیے وہ فرشتے آئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ایک بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، تو ایک تو بیٹا ہونے کی خوشی ان کو دینی تھی، اور بھی کچھ چیزیں تھیں، تو وہ ڈائریکٹ وہاں عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں نہیں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے۔ ان کو بیٹا ہونے والا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی جانب سے دینی تھی، اور پھر اب آگے جانا تھا انہیں عذاب دینے۔
تو فرشتوں نے یہ بات کہہ دی کہ اب ہم جا رہے ہیں وہاں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اصرار کیا، یعنی وہ روکنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس بستی کے لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے بار بار اصرار کیا اور روکنا چاہا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ ہود کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا خلیل، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست جو بندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایک دوست کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور قرآن کی یہ الفاظ ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی دم بھی مار سکے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں۔ یعنی وہ اتنا زیادہ اصرار کرنے لگے، ان کی کوشش یہ تھی کسی بھی طرح سے یہ عذاب ٹل جائے، تو انہوں نے اس عذاب کو ٹالنا چاہا، روکنا چاہا، لیکن یہ تقدیر چونکہ مبرم تھی، ٹلنے والی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت اس کی اب آگے جو آیت آتی ہے، ایک آیت بیچ میں چھوڑ کر کے چونکہ وقت نہیں ہے، تو آگے جو آیت آ رہی ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یہ آیت نمبر 76 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم اس معاملے میں دخل اندازی مت کرو، چھوڑ دو اسے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہوتا یہ ہے کہ جو تقدیر مبرم ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو معاملات اسے کرنا ہے طے کر لیے ہیں، یہ والی اگر تقدیر ہے تو اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ اس کے بارے میں دعا کر کے یا کسی بھی طرح سے اس کو ٹالنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے دل پر، انبیاء ہوتے ہیں تو اپنی آیتیں نازل فرما کر اپنی وحی کے ذریعے انہیں منع کر دیتا ہے، یہ چیزیں فکس ہیں، یہ چیزیں ٹلنے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے میں مت پڑو، انہ قد جاء امر ربک، کیونکہ اس معاملے میں تمہارے رب کا حکم جو ہے آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان کے اوپر یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایسا عذاب آیا ہے کہ جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو آپ اس چکر میں مت پڑیے، منع کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کس کی مثال ہے؟ پہلی تقدیر جس کو قضائے مبرم کہا جاتا ہے، جو ٹلتی نہیں ہے، نہ تو کسی نبی کی دعا سے نہ کسی رسول کی دعا سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ پہنچا ہوا کون ہوگا؟ تو یہ مثال ہے اس کی میں نے جو دی۔ اب دوسری تقدیر جو ہے یہ قضائے مبرم حقیقی تھی، دوسری تقدیر ہے قضائے معلق۔ دوسری تقدیر کی جو قسم ہے وہ معلق، یعنی وہ کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے وہ تقدیر۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ تو فرما دیا ہے کہ کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کو فلاں مرض ہونا ہے، بیماری ہونی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ اس چیز پر ہوتی ہے کہ اگر یہ نیکی کر لے گا تو پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اگر یہ بھلائی کرے گا تو یہ اس بیماری میں یا اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ والی تقدیر ہوتی ہے جو کہ دعا کے ذریعے سے ٹل جاتی ہے، اچھے اعمال کوئی کر دے، پڑوسیوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، جن بھلائیوں کی وجہ سے وہ تقدیر ٹلنے والی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور فرشتوں کے یہاں بھی وہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوتی ہیں کہ یہ نیکی کرے گا، مثال کے طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اس چیز سے بچ جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، اس کی مثال قضائے معلق کی مثال اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں لکھ دی ہیں اس نے تقدیر میں، تو اب یہ والی قسم کے بارے میں فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ان لکھی ہوئی چیزوں میں سے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور فرماتا ہے وعنده ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے، یہ چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں جو جس تقدیر کا تعلق قضائے مبرم سے ہوگا وہ کبھی نہیں ٹل سکتی، پہلی قسم۔ دوسری قسم جس کا تعلق قضائے معلق سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی نیکی کی وجہ سے وہ چیز ٹل جاتی ہے۔ ایک تیسری قسم ہے جسے
ایک تو قضائے مبرم، یاد رکھیں یہ ٹلتی نہیں ہے. دوسری چیز ہے قضائے معلق، جو کسی نیکی وغیرہ کی وجہ سے یا استغفار توبہ وغیرہ سے ٹل جاتی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس چیز سے ٹلے گی. لیکن عام طور پر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ صدقہ کرو، جیسے کہ بیماری آتی ہے تو صدقہ کرو اور خرچ کرو، استغفار کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو وغیرہ، تو ان چیزوں سے وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں. اور تیسری جو قسم ہے معلق شبیہ بمبرم، یعنی یہ ایسی تقدیر ہوتی ہے، چونکہ یہ نام تو یاد نہیں رہتے ہیں، یہ ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے ٹل سکتی ہیں، کسی کی دعا کی وجہ سے، کسی اچھے عمل کی وجہ سے، لیکن فرشتوں کے پاس جو ہوتی ہے انہیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، لیکن کبھی کبھی وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے علم میں خاص طور سے ہوتی ہیں. تو یہ تیسری قسم ہے. تو یہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوئی ہیں، اور تینوں قسموں کے بعد اب ہمیں نچوڑ اس کا کیا ملتا ہے کہ ہمیں تقدیر پر کس طرح کا ایمان رکھنا چاہیے، اور تقدیر پر ہم ایمان کیوں رکھیں، رکھنا ضروری کیوں ہے. تو تقدیر پر ایمان رکھنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کو تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو پتھر کی طرح بالکل مجبور پیدا کیا ہے اور نہ ہی بالکل مختار پیدا کیا ہے. یعنی ہم کہیں پر مجبور بھی ہیں اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی عطا فرمایا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بھلائی، اچھائی اور نیک کام ہو اسے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہے، اس کی عطا سے ہے. اور جو کبھی گناہ ہو جائیں، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو اسے یہ شمار کرے کہ یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے، اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے ہے، سرکشی کی وجہ سے ہے. تو یہ تقدیر پر عقیدہ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ تو اپنے آپ کو بالکل مختار سمجھنے لگ جاتا ہے اور نہ ہی بالکل پتھر کی طرح اپنے آپ کو بے جان سمجھے، یعنی کوشش کرتا رہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. یہ فائدہ ہوتا ہے تقدیر کا. اور جو میں نے یہ بات کی کہ جب بھی کوئی بھلا کام ہو جائے، اچھا کام ہو جائے، تو اس کی نسبت اللہ کی جانب کرنا چاہیے. چونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 79، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. حالانکہ برائی جو کچھ بھی ہوتی ہے، یعنی اچھائی اور برائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کہ برائی کی نسبت اس کی جانب کی جائے. اس لیے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی، جو نیکی ہوتی ہے وہ نیکی کریں گے ہم، لیکن اس کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے گی کہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس کے فضل سے ہے، اس کے کرم سے ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو گناہ، برائی جو کچھ ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہاری اپنی شامت نفس ہوتی ہے. تو یہ مطلب تقدیر کا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اچھائی جو بھی ہو اسے اللہ کی جانب نسبت کی جائے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو چونکہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی یا اتنا صبر کا مادہ نہیں ہوتا، تو آدمی اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت کرتے ہوئے یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کیا کر دیا. تو جب بھی کوئی اچھی چیز ہو تو اس کی نسبت اللہ کی جانب کرے. یہ بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان جو قرآن پاک نے سکھلایا کہ اس کی اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی جانب، اور جو برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خطائیں ہیں، کمیاں ہیں، اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ یہ میری کوتاہی ہے. اب دیکھیں ایک اعتراض جو ہوتا ہے جو غیر مسلموں کی جانب سے ہوتا ہے، وہ یہ کہیں گے آپ کو کہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تقدیر پر آپ کا ایمان ہے. اور جب سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو آپ اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ملیں گے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. سورۃ الانعام میں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 ہے، 148. وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ان کا اعتراض پہلے بھی یہ ہوتا تھا، آج بھی یہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں
کہ جب تمہارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، تم یہ مانتے ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہی تو ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں، اللہ کی مرضی ہی تو ہے کہ ہم ہندو رہیں، ہم سکھ رہیں، ہم عیسائی رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے قرآن پاک کی آیت پاک کو دیکھیں۔ یعنی یہ کوئی اعتراض آج کا نیا نہیں ہے۔ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سیقول الذین اشرکوا، ان قریب وہ لوگ کہیں گے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اور اس کے بعد بھی یہ کہیں گے عذر پیش کرنے کے لیے کہ تو ہی تو چاہتا تھا تبھی تو ہم نے شرک کیا۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب وہ لوگ کہیں گے جن لوگوں نے شرک کیا ہوا ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہم کافر ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا کافر ہوتے۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے، پھر یہ لمبی آیت پاک ہے، جسے شوق ہو وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 جا کر کے پڑھے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ بس ان کا یہ اعتراض ذکر کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں۔ ہوتا ہر چیز ہوتی اللہ کی مرضی سے ہے، سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، لیکن اللہ رب العزت نے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہمیں بالکل پتھر کی طرح بے جان پیدا کیا ہے اور نہ ہی بالکل سارا اختیار ہمارے ہاتھ میں دے کر کے پیدا کیا ہے، یعنی کرتے ہم ہیں اور اللہ رب العزت سے اس کی مدد مانگتے ہیں، اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کبھی بھی کفر نہیں چاہتا، اللہ گناہ نہیں چاہتا، اللہ معصیت نہیں چاہتا، اللہ گندگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ایمان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ صفائی چاہتا ہے، ستھرائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت چاہتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں تبھی اس نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام بھیجے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام اور ایمان کی جانب آئیں تبھی اس نے اتنی ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کی جانب آ جائیں، اسی لیے اس نے اتنے انبیاء، اتنی رسول اور اتنی کتابیں بھیج کر اپنے ایک ہونے کی تمام دلیلیں دے دی ہیں، اور پھر آخری میں اپنا آخری نبی اور برگزیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج دیا، حجت تمام کر دی، اپنی آخری کتاب بھیج دی۔ اب آخری کتاب آپ کے پاس ہے، پڑھیے اور ہدایت لیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ایک نمونہ عمل کی طرح ہمارے سامنے ہے، اسے پڑھیں اور پڑھ کر کے ہدایت لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دے دی، انبیاء دے دیے، رسول دے دیے، اور ہدایت عطا فرما کر ان انبیاء اکرام کو ہدایت دے کر کے، ہدایت کا نور دے کر کے انسانیت کے بیچ میں بھیج دیا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ چاہتا، یہی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس نے انسانوں پر یہ چاہت چھوڑ دی ہے کہ اب تم چاہو تو اچھے بن جاؤ، تم چاہو تو برے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد، کتابوں کو عطا فرمانے کے بعد اب یہ چاہت انسان کے اوپر چھوڑ دی ہے کہ چاہو تو شرک کرو، چاہو تو اسلام لے آؤ، چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو کفر اختیار کرو۔ ہاں، اس کا فیصلہ اب قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ اعتراض جو کرتے ہیں یہ ان کا اعتراض ہی باطل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ لوگ شرک میں مبتلا رہیں تو وہ نبیوں کو نہ بھیجتا، وہ رسولوں کو نہ بھیجتا، وہ کتابیں نہ نازل فرماتا۔ اتنی کتابیں نازل فرمانا، آسمانی صحیفے نازل فرمانا اور لاکھوں کی تعداد میں انبیاء اکرام کو بھیجنا، اللہ کی مرضی یہ بتلا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت پا جائیں، لیکن ان کو بھیجنے کے بعد کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اختیار دے دیا ہے اور ان کی مرضی پر اور ان کی چاہت پر چھوڑ دیا ہے کہ اس کتاب کو دیکھ کر کے، ان انبیاء اور رسول کو دیکھ کر یا ان کا تذکرہ سن کر چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو، فیصلہ قیامت کے دن ہونا۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہو گیا۔ اور اب وہ دو حدیثیں میں آپ کو سنا دوں کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے روکا جو گیا ہے۔ پہلی حدیث جس کے راوی حضرت سیدنا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یعنی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور بندہ مومن کا صرف اتنا کام ہے کہ بس ایمان لائے، اچھائی کو اللہ کی جانب سے سمجھے، برائی کو اپنی جانب تصور کرے۔ بس زیادہ تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر کرنے سے دیکھیں کہ کس طرح سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا ہے، پھر ہماری کیا حیثیت بچتی ہے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال اخبرنی عن التقدیر، اس نے سوال کیا، پوچھا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ خبر دیں، تقدیر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس نے سوال کیا، تو حضرت علی نے اس کو جواب دیا، فرماتے ہیں کہ وہ ایک اندھیرا راستہ ہے، یعنی تقدیر جس راستے پر تو جانا چاہتا ہے وہ ایک اندھیرا راستہ ہے، تو اس راستے پر نہ چل ورنہ بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ پہلا آپ نے اس کو جملہ ارشاد فرمایا۔ اس نے تقدیر کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا وہ اندھیرا راستہ ہے، اس پر مت جا، اگر اس راستے میں چلنے کی کوشش کرے گا تو یقین ہے کہ بھٹکنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دوسری مرتبہ اس نے پھر سوال دہرایا، اس نے کہا کچھ تو بتائیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسے دوسرا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ زنی کرنے کی کوشش مت کر ورنہ ڈوبنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ دوسرا جواب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر اصرار کیا، کچھ تو بتا دیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تقدیر کے متعلق، فقال سر اللہ قد خفی علیک فلا تفتشہ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے غیب کا ایک پردہ ہے تقدیر، اور اس پردے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کر۔ فرمایا وہ غیب کا پردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز کا خزانہ ہے، اس غیب کے پردے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کر ورنہ سوائے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو منع کیا گیا تقدیر کے مسئلے میں زیادہ غور و فکر کرنے سے، بس اتنا جان لینا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر کی اچھائی ہو یا برائی ہو وہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اچھائی کوئی ہو تو اس کو اللہ کی جانب منسوب کرے، برائی کوئی ہو تو اسے اپنی جانب منسوب کرے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اس حالت میں کہ ہم صحابہ اکرام موجود تھے اور ہم لوگ تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ ہمارا بحث مباحثہ کرنا جاری تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری باتوں کو سن لیا، فغضب، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے، جلال آ گیا آپ کو، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ غصے کی وجہ سے یعنی جلال کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور اتنا زیادہ غصہ تھا کہ اس کی مثال دی ہے حتی کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، جس طرح کہ انار لال ہوتا ہے اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا، غصے سے اتنا لال ہو گیا تھا انار کی طرح۔ یہ مثال دی حضرت ابو ہریرہ نے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ اکرام تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ سمجھا دیا، فرمایا ابی ھذا امرتم، کیا میں نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا تھا، کیا میں نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا تھا کہ تم ان بحث اور مباحثوں میں پڑھو؟ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام بھذا ارسلت الیکم، یا اسی چیز کے لیے میں تمہاری جانب بھیجا گیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا کہ تم جو اس کے غیب کے پردے ہیں اسی میں ہاتھ ڈالنے لگو۔ یہ دو چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیے، گویا کہ کیا میں اسی لیے آیا ہوں یا اس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے؟ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، تم سے پہلے کے لوگ اور تم سے پچھلی امتیں بھی یہی کام کر کے تباہ اور ہلاک ہو چکی ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم بھی وہی والا کام مت کرو۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قسم دی اور فرمایا عزمت علیکم الا تتنازعوا فیہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے کبھی اس مسئلے میں کوئی بحث، کوئی مباحثہ، کوئی گفتگو، کوئی تکرار مت کرنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حدیث پاک کا آخری جملہ ہے، یہ کہہ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو پوری فرما دی۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ تقدیر کے مسئلے میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں،
تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر، جیسے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر میں جو کچھ اچھا ہے یا جو کچھ برا ہے من اللہ تعالی، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بس یہ ہے کہ جب نسبت کرنے کی بات آئے گی اور کہنے کی بات آئے گی، تو جب بھی کبھی ہم اپنی کامیابی کا ذکر کریں گے، اپنی ترقی کا ذکر کریں گے، تو اس میں یہ ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، یہ اس کے کرم سے ہے۔ اور جب ہم کبھی کوئی اپنے خسارے اور نقصان اور گھاٹے کی بات کریں گے، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، میری شرارت کی وجہ سے ہے، میرے گناہ کی وجہ سے ہے وغیرہ۔ تو یہ اتنی باتیں تھیں، اور آخر میں تقدیر پر ایمان لانے کے بس فائدے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، چونکہ اگر میں بتاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ دیکھیں، تقدیر کو ماننے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، سب سے پہلا فائدہ۔ اگر کوئی تقدیر کا انکار کرے گا، وہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، رسول کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تقدیر پر بھی ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر، ملائکہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلی اہمیت ہے تقدیر کی۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کے فعل سے، یعنی اس کے کام سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کا فعل ہے، تو جو کچھ اس نے کیا اس پر ایمان رکھنے سے اس کی ربوبیت پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو جو کچھ اس نے کیا، اگر اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، نقص نکالتا ہے، کمی نکالتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے فعل میں اور اس کے کام میں کمی نکالتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر ایسی چیز ہے کہ ان تمام چیزوں سے روک دیتی ہے۔ بندہ مومن اپنی زبان ہی بند کر لیتا ہے، بس اللہ کی مرضی ہے۔ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی جانب پھیرنے والے بندے کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ قضا و قدر کے فیصلے اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ جب اسے کوئی خوشی یا کامیابی ملتی ہے تو وہ شکر گزار بن کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو بھی اسی کی بارگاہ میں اس کی پناہ لینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے معاملہ بیلنس اس طرح سے رہتا ہے کہ جب اسے کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کو اپنے رب کا فضل تصور کرتا ہے، اور فضل ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور کامیابی ملنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ تو باغی ہوتا ہے نہ سرکش ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، جب انہیں اگر بادشاہت مل جائے، انہیں کوئی بڑی کامیابی مل جائے، تو وہ اپنے آپ کو خود کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خدا کا تصور نہیں ہے، ان کے پاس تقدیر کا تصور نہیں ہے۔ لیکن ایک مثال میں آپ کو دوں گا، فرعون جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھی تخت اور تاج تھا، اور جب تخت اور تاج اس کے پاس آیا تو چونکہ اس کے پاس تقدیر کا ایمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو کیا کہلواتا تھا؟ جسے قرآن نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند اور بالا اور بڑی شان والا رب ہوں، وہ اپنے آپ کو یہ کہلواتا تھا۔ اور یہی تخت، یہی تاج اگر کسی اللہ کے بندے کو اس کو ملے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تخت جب بنایا اس وقت کے انجینئر لوگوں نے، اور تخت بنانے کے بعد جب انہیں بلایا گیا، ان کا استقبال کیا گیا کہ اب آپ آئیں، اب اس کی اوپننگ ہوگی آپ کے ہاتھوں اور آپ اس پر براجمان ہوں، بیٹھیں اس پر، تخت آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے ماننے والے میں اور اللہ کو نہ ماننے والے میں، تقدیر کو ماننے والے میں اور تقدیر کو نہ ماننے والے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ شاہ جہان بادشاہ آنے کے بعد اسی تخت پر پانی منگانے کے بعد انہوں نے ایک سائیڈ میں وضو کیا۔ اب سوچیں، ایک شاندار تخت بنایا گیا ہے جو بادشاہ کی بادشاہت کا شاہکار ہے، اس پر انہوں نے منگا کر کے پانی وضو کیا۔ اب لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہماری محنت پر پانی بہایا جا رہا ہے۔ ایک طرف انہوں نے وضو کیا اور دوسری جانب مصلی منگانے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، اور یہ لوگوں کو پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ جب فرعون کو تخت ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میں رب ہوں، اور جب اللہ کو ماننے والے اور تقدیر کو ماننے والے بندے کو تخت ملتا ہے تو وہ اسی تخت پر سجدہ کر کے یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جس نے مجھے یہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ یہ تقدیر کو ماننے کا یہ فائدہ ہر جگہ پر ملتا ہے۔ اور
ایک چیز یہ فائدہ ہوتا ہے ان الانسان یعرف قدر نفسہ ولا یفخر اذا فعل الخیر، انسان ہمیشہ بیلنس میں رہتا ہے، اپنی حیثیت یاد رکھتا ہے، اپنی اوقات کبھی نہیں بھولتا، جب بھی اسے کوئی کامیابی یا کامرانی ملتی ہے تو وہ اللہ کی جانب اسے پھیر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو کامیابی اسے ملتی ہے اس کامیابی کو ملنے کے بعد ایک تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ یہ جو نعمت ملی ہے اکڑتا نہیں ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہیں میں اکڑوں گا تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھ سے چھین نہ لے۔ تو یہ تقدیر کے چند فائدے ہیں جو میں نے وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی تقدیر کو ماننے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں تقدیر پر، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کے انبیاء اور ملائکہ پر بالکل اس طرح کا ایمان کہ جس طرح کا ایمان اللہ و رسول چاہتے ہیں ویسا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔